إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لائق صد تکریم سامعین مکرم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج ہفتے کا سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ربیع الاول کی 7 تاریخ اور 1448 ہجری ہے۔ آج کے خطبے کے موضوع کے مطابق میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ التوبہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ، جو صادقین لوگ ہیں ان میں شامل ہو جاؤ۔ تو ایمان، اللہ کا ڈر اور صادقین میں شامل ہونا۔ اور ہمارے جو خطبے کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے محب کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے تھے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے ہے اور پھر آپ سب کے لیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے
ہمیشہ محبت یہ لفظ استعمال کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں عاشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ غیر ادب کے خلاف ہے، یہ غیر ادب کا لفظ ہے، یہ بے حیائی کا لفظ ہے۔ پھر سنیے، یہ عاشق یہ بے حیائی کا لفظ ہے۔ مثال دے کے آگے بڑھوں گا تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ کیا کبھی کسی شخص نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ والعیاذ باللہ من ذالک۔ کیا کسی شخص نے کہا ہے یہ میری بیٹی ہے میں اس کا عاشق ہوں؟ ہمیشہ یہ لفظ غیر محرم اور نکاح سے باہر عورت کے اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاشق رسول لفظ استعمال کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کے لفظ کیا صحابہ نے استعمال کیے؟ آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ ادب یہ ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور یہ دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آپ کے اوپر درود بیچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سب دعوے دار ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف دعویٰ کرنے سے محبت ثابت ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے لیکن وہ اس کی بات نہ مانے، اس کے حکم کو چھوڑ دے، اس کی سنت سے بے اعتنائی کرے، بے رغبتی کرے، تو کیا اس کی محبت حقیقی ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا محبت صرف زبان کا دعویٰ ہے؟ نہیں، بلکہ محبت زبان، دل اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اگر زبان سے کیا ہے تو اتباع، اطاعت، فرما برداری، سنت کی پیروی، اس کا نام محبت ہے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے، کہ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یہ آیت 1400 سال پہلے نازل فرما دی تھی۔ سورہ النساء کی یہ آیت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اطیع وجوب کے لیے آیا ہے، اور ولی الامر جو حکام ہیں، ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری جو آپ کے علماء کرام ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپ کے درمیان میں کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے سے مراد آپ کی سنت اور احادیث مبارکہ ہے۔ ایک پیالہ لیں اور اس کے اندر شہد گرم کر کے ڈال دیں، اس پیالے کا نام سنت ہے، اور اس کے اندر جو شہد بھرا ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہی فرق ہے سنت اور حدیثوں کا۔ پیالے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ سنت کہاں سے ملے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ جو اس پیالے میں سے اس شہد کو پی جائے گا وہ صحیح اتباع کرے گا۔ لیکن لوگ پیالہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے اندر جو شہد ہے وہ پی نہیں پاتے۔ میرے امام نے کہا ہے، میرے پیر نے کہا ہے، اولیاء اللہ کا یہ ہے، اور فلاں امام نے کہا ہے، اور وہیں پیالہ نیچے رکھ دیتے ہیں اور سنت کے دعوے دار بھی بنتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، یہی وحی الہی ہے، قرآن اور حدیث یہ وحی ہے۔ اب یہ کرے گا کون؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں مہر لگائی ہے، یہ وہی عمل کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ذالک خیر واحسن تعویلا، یہ سب سے خیر اور اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ بہترین اور احسن ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیے۔ آج کے دور میں اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے، تو ہمیں اپنی پسند، رسم و رواج، جذبات، معاشرتی معیار کی طرف نہیں بلکہ قرآن اور صحیح سنت کی طرف واپس جانا ہوگا۔ پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے یہ شخص سچا محب ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ سچی محبت کی سب سے بڑی علامت اتباع رسول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا اور آپ کو بھی یہ آیت لکھ کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیا کریں، وقتاً فوقتاً کھول کے دیکھا کریں یا اس کو حفظ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہوگی، پھر اللہ آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کے گناہ بھی معاف کریں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ کبھی غور کیا ہے ان ناموں کے اوپر؟ واللہ آپ غور کریں گے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے اس کا مقصد ہے غفور، جو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، الرحیم، قیامت کے دن اللہ صرف مومنین پر رحیم ہوگا، کافروں پر نہیں۔ اور یہاں یہی الفاظ آئے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ رحمان نہیں کہا، رحمان اللہ دنیا میں سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی، اس کو بھی رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، لیکن رحیم وہ صرف قیامت کے دن مومنین کے ساتھ ہوگا جو اتباع کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ آیت محبت کا بڑا ہی معیار بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو صرف دعویٰ کر دو مجھے اللہ سے محبت ہے بس، نہیں، فَاتَّبِعُونِي، اب عمل کرنا ہوگا۔ قبول کیا ہے اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان لیا ہے، اب اتباع کرو، یعنی محبت کا جو ثبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن نماز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، معاملات میں
لین دین میں آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دے، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دے، حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی خواہش کو مقدم کرے، تو اسے اپنے دعوے جو کہ محبت کا دعویٰ ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا یہ میرا دعویٰ سچا ہے؟ نمبر 3، سچا محب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر سنت کو مقدم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، دعویٰ کرتے ہیں مومن ہونے کا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں۔ آپ اگر فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی پائیں تو اسے پوری طرح تسلیم کر لیں، اللہ اکبر۔ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اس کے خلاف جانا، اپنے اندر جو تنگی ہے اس کو دور کیجئے اور اس کو قبول کیجئے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جوڑا ہے، ایمان اور آپ کے فیصلے کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے قرآن اور سنت کا حکم معلوم ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ یہ نہیں کہتا سمعنا لیکن رائے میری کچھ اور ہے، سمعنا میری عقل نہیں مانتی، سمعنا لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری رکاوٹیں بیان کر رہا ہوں، عقل کو مقدم کرنا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کی رائے، میرا خاندان اس میں ایسے رواج نہیں ہے، میرے معاشرے میں ایسے رواج نہیں ہے، یہ میرا دل نہیں مانتا، تو جان لیجئے وہ سچا محب نہیں ہے۔ اس کے لیے بازاروں میں جھنڈیاں لگانا، کمکمے لگانا، مال کو ضائع کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہمارے معاشرے میں آج اس کے دعوے دار ہیں، حتیٰ کہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو بھی ان بازاروں میں لا بٹھایا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک، اپنے گھر کی عزت کو اچھال دیا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے محب ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم صرف میری اتباع کرو اور سچے محب بن جاؤ۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، لہٰذا ہمیں دل کا جائزہ لینا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے دل میں جانتے ہیں اور یہ چند سوال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ حرام مال آ رہا ہے،
اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو جھٹلا دیجئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خواہشات سے زیادہ محبوب ہیں؟ میری خواہش ہے میں داڑھی نہ رکھوں، یہ ایک چند مثال دے رہا ہوں، برا مت منائیے گا، بہت ساری مثالیں ہیں۔ میرا نفس کہتا ہے میں اپنے چہرے پہ بال نہ اگاؤں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ داڑھی کو لٹکاؤ۔ اب خواہش کیا کہتی ہے اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے؟ جھانکیے اپنے چہرے کے، اپنے دل کے اندر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے اپنے معاشرے کے رواج سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے لیے اپنی رائے سے زیادہ اہم ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر کرنے چاہیے۔ اگر جواب آ جائے کہ نہیں اللہ کے رسول مقدم ہے، الحمدللہ آپ ایمان والوں میں سے ہو، اور اگر کہیں بھی خلش آئے اس کو دور کیجیے۔ عمر ابن الخطاب کا واقعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہ بیان کیا تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الا بنفسی۔ یہ لفظ لکھ لیجئے، نفس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ نے شریعت کے اوپر رکھ دیا ہے، چاہے مال ہو حرام کا، چاہے خواہشات نفس کسی بھی شے کی ہو، عورت کی حفظ ہو، اولاد کی ہو، مال و دولت کی ہو، وہ کہتے ہیں عمر ابن الخطاب الا بنفسی، میری جان کے، جان یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، ہر وہ شے نفس ہے جو آپ نے شریعت کے اوپر مقدم رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں یا عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہاری نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ ایمان چاہیے۔ سمعنا واطعنا، کہا اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی وقت سوچا نہیں میں چیک کروں گا، دیکھوں گا، حدیث مل جائے فوراً پکڑ لیجئے، چاہے وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے معاشرے میں وہ آپ کو مختلف القاب سے پکاریں، آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ الآن یا عمر، اب اے عمر تیری محبت مکمل ہوئی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبت کا مطلب صرف یہ نہیں انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جذباتی ہو جائے، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں ہے، لوگ جذبات پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری خواہش سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے۔ سچا محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں قرآن جس کو ہم کھولتے نہیں، ہر چیز موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت، اللہ اکبر، دونوں کا ذکر کیا ہے یہاں۔ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، کوئی قرآن کی آیت آ جائے
اور کوئی حدیث آ جائے اور وہ صحیح ہو تو پھر انہیں اپنے معاملے میں اختیار باقی رکھے. پھر کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا، یاد رکھ لو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے، یہ میرا نہیں، یہ کسی عالم کا نہیں، وہ رب العالمین نے اپنے کلام مبارک میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے وہ صریح گمراہی میں. بھائیو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت ایک بڑا ثبوت اور تسلیم اور رضا ہے. جب صحیح دلیل سامنے آ جائے تو سچا مؤمن اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے. ایک صحابی رسول آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ ان کے لیے بھی نہیں تھا. وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں جوتیاں رکھی گئی تھی. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو کہا ہی نہیں، یہ شاید کوئی اور بات ہو رہی ہے. وہ صحابی رسول سچے محب سمعنا واطعنا وہیں بیٹھ گئے اور اٹھے ہی نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی جوتی اتار دیتے ہیں. کیوں؟ جوتی پہن کر نماز پڑھنا یہ سنت ثابت ہے. لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا، اللہ اکبر، علم الغیب آپ کے پاس نہیں تھا، جوتی کے نیچے کچرا لگا ہے، وحی آ رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوتی اتار دیجئے، کچرا لگا ہوا ہے. کیا صحابہ کو بولا؟ نماز میں تو بات ہی نہیں کر سکتے. صحابہ نے صرف دیکھا، سمعنا بھی نہیں ہے، صرف دیکھا، جوتیاں اتار دی. اللہ اکبر. کاش یہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیوں جوتی اتاری؟ کہا آپ نے اتار دی، ہم نے دیکھ لیا، ہمارے لیے یہی کافی تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت کی. تو سچا محب کیا ہے؟ یہ ساتواں نقطہ ہے کہ سنت کو معمولی نہ سمجھے. آج ہم نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی. سنت واجب ہے، سنت ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو گیا ہے، اب میں عمل کروں گا. یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو پکڑ لو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے اولیاء اللہ نے نہیں کیا، یہ میرے فلاں بابے نے نہیں کیا، یہ فلاں شیخ نے نہیں کیا. یہ اس آیت کے خلاف جا رہا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کس نے سالگرہ منائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دلیل لائیے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں. وہ سچے محب تھے، اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کیے ہیں. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ سالگرہ منائی؟ کیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس طرح جشن منایا؟ اس جشن کا نام عید کس نے رکھا؟ عیدیں تو دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ یہی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. لکھ لو اس کو اپنے اندر کہ جس سے روکے رک جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اگر نئی بات مانو گے تو اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. لہذا سچے محب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی میں سنت کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پھر ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب کو یہ آیت معلوم ہے کہ آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، ڈول باجے بجاؤں گا، فوت کی ہوگی میں اس طرح رونا پیٹنا کروں گا، لیکن یہ تو اللہ کے رسول کا نمونہ ہی نہیں۔ میں جشن مناؤں گا عید میلاد کا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا یہ تو نمونہ ہی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، سچے محب ہیں، تو سموار کا روزہ رکھو نا۔ یہی دن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کو پیدا ہوئے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ کہا اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پیدا ہوا اسی لیے میں ہر سموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا ہمیں پتہ نہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے جشن منانے شروع کر دیے ہیں۔ سچے محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہاں میں ایک اور بات وضاحت کر دوں، ایک ہے محبت اور ایک ہے حکم۔ ایک طرف آپ کو حکم مل رہا ہے اور ایک طرف محبت۔ کس کو مقدم کریں گے؟ حکم کو۔ حکم کو مقدم کریں گے، محبت بعد میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے ساتھ جاتے ہیں اور کہا اے میرے صحابہ، معاذ بن جبل تھے یا عبداللہ بن مسعود، مجھے صحیح طریقے سے نام یاد نہیں، لیکن صحابی رسول کو بولا تیرے قدم اس جگہ سے ہلے نہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہ کیا تھا؟ حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جاڑیوں میں آگے نکل گئے اور نظر نہیں آئے۔ ایک دم سے آواز آئی اس صحابی کو، زوردار کوئی چیز گری ہے، آسمان سے کوئی پتھر آگے گرا ہے۔ وہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل میں گئے ہیں اور رات کی تاریکی ہے، کچھ ہوا نہ ہو۔ حکم یہ ہے کہ کھڑے رہو، اور محبت کا تقاضا ہے میں جا کے دیکھوں۔ وہ وہاں سے ہلے نہیں، اللہ اکبر، وہیں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر کہا کیا ہوا، پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول کوئی چیز آسمان سے گری تھی، محبت کا تقاضا تھا کہ میں آپ کو آ کر دیکھتا، آپ کی حالت پوچھتا، لیکن حکم یہ تھا کہ ہلنا نہیں، میں یہاں سے ہلا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا وہ جو زوردار آواز تھی وہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ایک فرشتہ ہے جس کی اتنی زوردار آواز ہے، اور وہ وحی لے کر آئے تھے، تو نے صحیح کیا ہے حکم پر عمل کر کے۔ اور آج حکم کو تاڑ تاڑ کیا جا رہا ہے، اس کو پھینک کے نیچے محبت کو سامنے رکھ کے گلی بازاروں میں حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد۔ 13 نکات میں لے کر آیا تھا، ہم ابھی 9 پر پہنچے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کی وضاحت کریں گے یا اگلے جمعے سے انشاءاللہ۔ تو آخر میں صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، سب سے اعلیٰ حدیث، جس پر 2 شیخین امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، اللہ اکبر، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین میں نہیں ہے، عبادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس درود کو بھی ہم نے بدعات سے پاک نہیں رکھا۔ حکم کیا ہے کہ جب بھی نام آئے آپ پر درود بھیجو۔ کرتے کیا ہے؟ انگوٹھا چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ اے اللہ ہمیں سچا اور محب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تعلیمات میرے سامنے آ جائے، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبول کروں گا تو تبھی عمل کروں گا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل عطا فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثبت صفات ہے، جو ثابت ہے، ہمیں وہ بھی نصیب عطا فرما۔ ہمیں سچا محب بنا جو آپ کی اطاعت کر سکے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بڑے ہی قریبی ساتھی ہماری اس مسجد کے، ان کی زوجہ بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میری ہمشیرہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک ساتھی جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی بھی زوجہ بیمار ہے، ان کو بھی شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، ہمیں قیامت کے دن اپنے اس نام کے واسطے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ جو حیات ہیں یا اللہ ان کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع۔ اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربعة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة۔